طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کا مشن، فرانسیسی ٹیم بھی رات 11 بجے پاکستان کے لیے روانہ ہوگی۔ ایئر بس کے ماہرین 16 گھنٹے تحقیقات کریں گے۔ جائے حادثہ اور رن وے کا دورہ شیڈیول، تباہ شدہ جہاز کے انجنوں کی منتقلی روک دی گئی۔ کراچی طیارہ حادثے میں جاں بحق 3 افراد کی میتیں اسلام آباد پہنچا دی گئی۔ ورثاء کے حوالے، دیگر مسافروں کی شناخت کے لیے ڈی این اے رپورٹ کا انتظار۔ عید کے دوسرے روز بھی فضا سوگوار، شہداء کے گھروں پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ طیارہ حادثہ افسوسناک، مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ نیب خود مختار ادارہ کبھی بھی اپنا کام بند نہیں کیا۔ 5 سال بعد حکومت نہیں، حکومت کے کام بولیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی پریس کانفرنس۔ ایاز صادق کی طیارہ حادثے میں شہید پائلٹ کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ حادثے پر پوری قوم غمزدہ ہے۔ 18ویں ترمیم ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسمبلی اجلاس میں کورونا سے متعلق حکومتی حکمت عملی نظر نہیں آئی، لیگی رہنما۔ کورونا بے قابو، مزید 34 افراد جاں بحق، اب تک 1167 اموات۔ ملک بھر میں 56,349 شہری متاثر۔ سندھ 22,491، پنجاب 20,077، خیبر پختونخوا 7,905 اور بلوچستان میں 3,407 کیسز، 17,482 مریض صحتیاب۔ سندھ میں آج کورونا سے 2 ہلاکتیں، تعداد 369 ہو گئی۔ 205 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ وبا سے نمٹنے کے بعد معاشی بحالی پر توجہ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی عوام سے SOPs پر عمل اور احتیاط کرنے کی اپیل۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی کورونا کا شکار، ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا ڈاکٹر کاظم نیاز کی خدمات کو خراج تحسین، جلد صحتیابی کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی، ضلع کلگام میں مزید 2 نوجوان شہید۔ بھاری اسلحہ اور کیمیکل گن پاؤڈر کا استعمال، علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ مودی سرکار مقبوضہ وادی میں مسلم کش ایجنڈے پر کاربند، طے شدہ ایجنڈے کے تحت کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کورونا سے متاثر عوام کو علاج کی کوئی سہولت میسر نہیں، مشال ملک کا بیان۔ رجحان میں کچے کے علاقے میں 3 پولیس اہلکاروں کا اغوا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، باحفاظت بازیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملوث عناصر کو جلد سے جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے، عثمان بزدار۔ علی پور کے قریب سیلفی بناتے ہوئے 3 بہنوں سمیت 4 افراد دریائے چناب میں ڈوب گئے، 2 افراد کو بچا لیا گیا، 2 کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ لاہور میں مرغی کا گوشت 260 کے بجائے 350 روپے فی کلو تک فروخت، گراں فروشی پر 6 دکاندار زیر حراست۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا ٹورنٹن مارکیٹ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ۔ کل کے میزبان آج مہمان، گھروں میں ایک دوسرے کی خوب خاطر مدارت، بھنا ہوا قیمہ، چکن پلاؤ، مٹن کڑاہی، چپلی کباب سے تواضع، خوب گپ شپ کے ساتھ چائے کا دور۔ میٹھی عید کا دوسرا روز، بیشتر کا گھروں میں ہی ٹائم پاس، تفریح گاہیں اور پارک بند ہونے پر بچہ پارٹی اداس، گلی محلوں میں جھولوں اور اونٹ کی سواری سے لطف اندوز۔ عید کے دوسرے روز بھی گرمی جوبن پر، لاہور میں درجہ حرارت 42 کو چھو گیا، نورپور تھل اور دادو میں پارہ 46، جموں میں درجہ حرارت 40، بارہمولہ اور اننت ناگ میں 26 ریکارڈ۔ 18ویں ترمیم پہ بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ اگر بات ہوگی، چھوٹے صوبے بیٹھیں گے، مشاورت ہوگی، پھر اس کے اوپر کوئی بات، اگر کوئی چھوٹی موٹی ترمیم نہ، ختم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چونکہ 18ویں ترمیم یہ سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ یونینمس پاس ہوئی تھی۔
یہ نہیں تھا کہ کسی نے اس پہ اعتراض کیا تھا. اس کو واپس کرنا اس وقت ان حالات میں اس ایشو کو اٹھانا یہ بھی بہت غیر مناسب تھا جنہوں نے یہ اٹھایا. نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے. نیازی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیب استعمال کر کے اور اپوزیشن کے منہ بند کر دیں گے تو ان کو غلط فہمی ہے. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن نرم کیا. شہری خیال کریں کرونا ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ حکومت کے کچھ بزرگ کہہ رہے ہیں عید کے بعد لاک ڈاؤن دوبارہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی کہا کہ جنہوں نے جھاڑو پھرنے کا کہا وہ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کہ یہ احتیاط کریں. یہ بیماری جو ہے لاک ڈاؤن نرم کیا ہے پرائم منسٹر نے لیکن بیماری ختم نہیں ہوئی. ابھی ہمارے ایک دو بزرگ ہیں گورنمنٹ کے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عید کے بعد پھر لاک ڈاؤن ہوگا. نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ سارا کچھ اس کو اینالائز کیا جائے گا. اس کو دیکھا جائے گا کتنے بندے ہیں جو اس وجہ سے بیمار ہوئے ہیں. کیا لاک ڈاؤن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے ہوا میں فیصلے نہیں ہوتے. یہ جنہوں نے جھاڑو کا کہا ہے وہی بتا سکتے ہیں. میرے کو تو جھاڑو ہے نہیں. میں تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ 31 مئی کے ساتھ جھاڑو پھرے گا یا سویپر پھرے گا یا کون ہوگا. یہ حکومت 5 سال اپنے پورے کرے گی تو اس حکومت کے جو کام ہے نا وہ بولیں گے. پاکستان میں کورونا نے مزید 34 افراد کی جان لے لی. موذی وبا سے جاں بحق افراد کی تعداد 1167 ہو گئی. سندھ میں کورونا سے متاثر بچوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہونے لگا. 21 روز میں تعداد 253 سے بڑھ کر 788 ہو گئی. گھر میں کورونا سے اموات میں اضافہ. متاثرہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی. موذی وبا نے مزید 34 افراد کی جان لے لی. وائرس سے اموات کی تعداد 1167 ہو گئی. کورونا کا شکار 17,482 افراد صحت یاب ہوئے. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1,748 شہری کورونا وائرس سے متاثر ہوئے جس سے ملک بھر میں مریضوں کی تعداد 56,000 سے زائد ہو گئی ہے. سندھ میں کورونا سے 22,491 اور پنجاب میں 20,077 افراد متاثر ہیں. خیبر پختونخوا میں وبا نے 7,905, بلوچستان میں 3,407 افراد کو متاثر کیا ہے. اسلام آباد میں 1,641, آزاد کشمیر میں 209, گلگت بلتستان میں 619 لوگ وائرس کا شکار ہوئے. سندھ میں کورونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہونے لگا. 21 روز میں تعداد 253 سے بڑھ کر 788 ہو گئی. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کورونا سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہری حکومت سے تعاون کریں. مرض پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا. عید کے پہلے روز کرونا وائرس کی وجہ سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 369 ہو گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کورونا کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ کم ٹیسٹ ہونے کے باعث کورونا وائرس کے 24 گھنٹوں میں 443 کیسز سامنے آئے ہیں. 214 مریض ایسے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے. مجموعی کیسز کی تعداد 22,934 ہو گئی جبکہ 614 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سماجی دوری اور SOPs کو خود رضاکارانہ طور پر اپنائیں. اور اب اہم خبر دیں گے آپ کو. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز بھی کورونا کا شکار ہو گئے. وزیر اعلیٰ محمود خان کا ڈاکٹر کاظم نیاز کی خدمات کو خراج تحسین. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ محمود خان نے ڈاکٹر کاظم نیاز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. ذکر وزیر اعظم عمران خان کا جو کہ عید کی چھٹیوں کے دوران نتھیا گلی میں موجود ہیں. انہوں نے بغیر پروٹوکول واک بھی کی. جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان نے نتھیا گلی نملی میرا روڈ پر آج صبح کی سیر کی. عمران خان نے مقامی افراد سے گپ شپ بھی لگائی اور حکومتی کارکردگی کے حوالے سے پوچھا. وزیر اعظم بغیر کسی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے واک کرتے رہے. مقامی افراد نے وزیر اعظم کو اپنے درمیان پا کر مسرت کا اظہار کیا.
और अब बात मौसम के मिजाज की। रिकॉर्ड किया गया, जबकि कराची में 33, लाहौर में दर्जा हरारत 43 को छू गया। जी हाँ, जम्मू की बात की जाए तो वहाँ पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारामूला और अनंतनाग में 26 रिकॉर्ड किया गया। ईद का दूसरा रोज़ है। उम्मीद की जा रही थी कि मीठी ईद ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरज आंखें दिखा रहा है। दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि रहीम खान में 46 दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ। कराची में 33 और लाहौर में दर्जा हरारत 43 को छू गया है। जम्मू की बात की जाए तो वहां पर पारा 40 है। बारामूला और अनंतनाग में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म जारी है। जिला कुलगाम में काबिज फौज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरियों ने फौजी पहरों के दौरान ईद मनाई।